السلام علیکم جی. اللہ پاک کی بے رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ٹھنڈی رات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اچھا جی, رات کے کھانے کی تیاری چل رہی ہے. سونیا روٹیاں بنا رہی ہے اور بچے پاس ہی بیٹھ کر کھا رہے ہیں. وہی ہمارا یہ عادی ہوئے ہیں اس ماحول کے, ساتھ ساتھ روٹی بن رہی ہے اور بچے کھا رہے ہیں. گرما گرم روٹی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی, امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا جی, تقریباً 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں, بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے اور میں جنت کے بابا کو بار بار یہی کہہ رہی ہوں, اگر اسی طرح سردی رہے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, پھر میں بھاگ جاؤں گی. ایک تو میری کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, میرے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, تو پھر ایسا کریں, پھر میں جا رہی ہوں بھائی, میرے سے پھر یہاں نہیں, اب یہ سردی جو ہے نا اپنے ٹاپ لیول پہ پہنچ چکی ہے. میرے کو بھی جو ہے کچھ دن برداشت کرنی ہے, جس طرح یہ اوپر آئی تھی اسی طرح واپس نیچے جائے اب گی. مشکل ہو گیا میرے لیے. گرمی بھی تو آپ سے برداشت نہیں ہوتی. آپ یہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں جی, نہ مجھ سے گرمی برداشت ہوتی ہے, نہ مجھ سے سردی برداشت ہوتی ہے. تمہیں ابھی پتہ ہے آپ سے کیا, سب کا یہی حال ہے, انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں میں. اچھا, اب شہزادی سے پوچھیں اپنی سے, وہ کیا کھاؤ گی؟ زور سے بتاؤ. سلام دعا کرو ذرا سا. السلام علیکم, کیسے آپ سب؟ ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. السلام علیکم, ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ لوگ تو کھانا کھا رہے ہو, کھاؤ آپ لوگ کھانا. لچھےدار پراٹھا آپ کا بابا بنائے گا آپ کے لیے, ٹھیک ہے؟ کون بنائے گا؟ مکئی کا پراٹھا بناؤ کسی دن یار. آٹا لے آئی ہوں, بناؤں گی. اچھا, میں 3-4 پیڑے 5 پیڑے لے کے آئی ہوں. جنت کے بابا بول رہے ہیں روٹی تھوڑی ہوگی. سونیا وہاں سے جو ہے نا ہوٹل والوں کی طرح کھڑے ہو کے پیڑے بنا کے مجھے روٹی لا کے دے رہی ہے. کم نہیں ہوتی, آپ نے بولا کم ہوگی تو. ہماری تو اس طرح کی ٹکی ہوتی ہے, وہ ٹکی اٹھا کے ٹھک ٹھک ٹھک. یہ دیکھیں جی, ابھی لے کے آئے, کہہ رہے ہیں یہ ڈال دو سونیا. میں نے بولا چلے توے پہ ڈالنے والا کام ہمارے لیے مشکل ہے. ڈالیں نا, ذرا توے پہ بنائیں نا. دیکھیں جی, بنا سکتے ہیں روٹی. ہاں 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 ہاں, توے پہ نہیں ڈال سکتے. توے پہ ڈالنا مشکل ہوگی. یہ دیکھیں, یہ کری, یہ روٹی کے کاریگر ہیں جی, یہ دور پہ انہوں نے کام کیا ہے. یہ دیکھیں, ہم یہ چڑیوں کے لیے بنا رہا ہوں جی. صحیح یہ کہہ جو رہی ہے نا پرندوں کے لیے بن رہی ہے. ہماری روٹیاں ختم ہو گئی ہیں, اب یہ 2 روٹیاں پرندوں کی ہیں. بس وہاں پہ اور آٹا نہیں ہے؟ نہیں, آٹا ختم ہو گیا. ختم ہو گیا, چلو ٹھیک ہے. اچھا جی, رات کے 1:30 بج رہے ہیں. اوپر دیکھیں 1:15 کا ٹائم ہے. تو سردیوں کے دن ہیں, یہاں پو اور ماہ چل رہا ہے. مغرب کے بعد ہی سناٹا ہو جاتا ہے. اور سونیا کو اچانک جو ہے طبیعت خراب ہو گئی ہے. ابھی وہ دماغ کی جو سکون والی گولی ہے وہ دی ہے. دل گھبرا رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, اور سر میں کچھ ہو رہا ہے, الٹی سی محسوس ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے نا کہ یہاں یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. رات کو اگر طبیعت خراب ہو جائے تو آدمی کہاں لے کے جائے. یہاں سے تو باہر نکلنے کا نہ کوئی کنوینس کا معاملہ ہے, نہ کوئی ہمارے پاس سواری ہے. تو یہ جو ہے بڑا مشکل کام ہے. اکثر اسی سے ہی ڈرتے ہیں. اور رات کو کھانے پینے کے معاملات, اور یہ تو اس کو کیا کہوں میں پھر بد پرہیزی کر دیتا ہوں. یہ تو نہ پراٹھے کھاتی ہے, نہ کچھ اس طرح کی چیز کھاتی ہے. حالانکہ معدے کی میں میڈیسن لے لیتا ہوں, میری بد پرہیزی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, لیکن یہ کافی احتیاط کرتی ہے. گرم پانی پیتی ہے, ادرک والا, سونف والا, اس طرح کوئی اچھی اچھی چیزیں بھی استعمال کرتی ہے. تو یہ وہ پریشانیاں ہیں جو کبھی کبھی ہمیں جو ہے نا بڑا مجبور کر دیتی ہیں. اچھا جی, رات کو سونیا کو پھر ہم نے میڈیسن وغیرہ دی تھی, اس کی دماغ والی نا. وہ یہی کہہ رہی تھی زیادہ میرے دماغ کو ہی کچھ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہے نا, میں نے علاج وغیرہ جو بھی کروایا تھا. ڈاکٹر اوجو ہیں نیشنل ہاسپٹل میں, کالا پل پہ جو ہے. تو وہ میڈیسن انہوں نے دی ہوئی ہے کنٹینیو کھانے کے لیے. اب وہ سونیا کیا کرتی ہے, وہ کنٹینیو کھاتی نہیں ہے. اب اللہ نہ کرے دماغ میں کوئی ایسا معاملہ تو ہوا نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر اوجو صاحب نے کہا تھا کہ یہ میڈیسن چھوڑنی نہیں ہے. تو کبھی کبھار اس کے سر میں نا یہاں سے درد شروع ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. رات کو بھی ایسے ہی ہو رہا تھا.
پھر ساتھ جو ہے نا شاید معدے کا بھی کوئی مسئلہ تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی بہت زیادہ، یا ڈر رہی تھی اس بیماری کی وجہ سے۔ اللہ پاک کا شکر ہے میڈیسن دی اور وہ لیٹ گئی، صبح اٹھی ہے، صبح بھی طبیعت سیٹ نہیں تھی، جو صبح والی میڈیسن ہے وہ دی ہے ابھی اس کو، وہ آرام کر رہی ہے۔ بچوں نے نیچے کام وغیرہ ختم کیا ہے، ابھی اوپر آئے ہیں، یہ اوپر دیکھنے کے لیے کوئی کام شام ہے تو میں بھی آیا ہوں اوپر۔ جنت کو ٹیوشن بھیجا ہے کیونکہ اس کا جو ہے نا ٹیوشن اب صبح سے ہو گیا ہے، پہلے وہ شام کو جا رہی تھی، جب سے ابھی یہاں پہ اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں نا صرف 15 دن کی سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یہاں گرمیوں کی چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اب وہ 15 دن کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو اسکول کا ٹائم بھی چینج ہو گیا ہے اس کا ٹیوشن کا، تو اب وہ صبح جانے لگی ہے ٹیوشن، 10 بجے بھیج دی تھی ٹیوشن۔ بچوں نے کام شام ختم کیا ہے، سونیا کو تھوڑا میں نے کہا ابھی پھر آرام کرو، ابھی اٹھتی ہے، کھانے کے ٹائم تک اٹھاتا ہوں، میں کچھ سودا لے کے آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں اس کی طبیعت کیسی ہے۔ اللہ پاک کرے زیادہ لمبا چکر نہ ہو، کیونکہ وہ سائیکیٹرسٹ کی پیشنٹ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب وہاں ان کی میڈیسن سے اللہ پاک کا شکر ہے کافی فرق تھا، تو لیکن لے رہی نہیں ہے کنٹینیو نا، اب وہ بھی صحیح کہتی ہے، وہ جو کمر کے درد کی میڈیسن ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ آپ نے کنٹینیو لینی ہے، دماغ کے درد کی بھی ڈاکٹر نے کہا یہ کنٹینیو لینی ہے۔ اب لے تو کیا لے آدمی، معدے کی اس کو علیحدہ تکلیف ہے، اللہ پاک ہی رحم کرے۔ اچھا جی، میں لے کے آیا ہوں تھوڑا سودا کھانے پکانے کے لیے، اس کو بھی اٹھایا، میں نے بولا تھوڑا سا اوپر دھوپ میں جا کے بیٹھ، ذرا سا دھوپ شوپ لگاؤ۔ دھوپ نہیں ہے، ساتھ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ وہی میرے کان ٹھنڈے برف ہو گئے ہیں، باہر سے آیا ہوں تو۔ بس جی رات کو تو بڑی پریشانی ہو گئی تھی، لیکن یہ مین مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کا تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ مسئلہ تھا کہ رات کو اگر اللہ نہ کرے کوئی زیادہ مسئلہ ہو گیا، ہاسپٹل کیسے پہنچیں گے، پھر کوئی اپنا ساتھ ہے نہیں ہے، کیسے کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، اس چیزوں کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ باقی میڈیسن لی تھی، بس دعا کرتے رہے کافی ٹائم تک، جو ہے نا یہ بھی بیٹھے رہے، بچے بھی بار بار یہی کہہ رہے تھے مما کیا ہوا کیا ہوا، تو شکر الحمدللہ اللہ نے رات تو آسانی سے گزر گئی۔ پہلے تکلیف تھی لیکن بعد میں میڈیسن لینے سے بعد میں جو ہے نا تو سو گئی تھی، تو اللہ کا شکر ہے۔ باقی یہ پریشانیاں جو ہے نا یہ کبھی کبھی بہت زیادہ ہی پریشان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملے کرے۔ تو ابھی اٹھی ہوں تو کام وغیرہ انہوں نے سارا کر دیا تھا، تو میں نے بولا چلے تھوڑا سا جو ہے نا سر، رات کو کوئی اور زیادہ مسئلہ مجھے نہیں ہو رہا تھا، یہ مجھے بار بار بول رہے تھے سونیا ہو سکتا ہے معدے کے لیے کوئی تذابیت وغیرہ، تو میرے سر نا درد ہو رہا تھا اور ساتھ جو ہے نا میرے کو ایسی مکلی آ رہی تھی اور میرے کو چکر، میرا دل کر رہا تھا میں نکلوں یہاں سے، کہیں نکلوں باہر نکلوں، تو اس چیز کے لیے مجھے کافی زیادہ پریشانی ہوئی۔ تو کل بھی میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب میں دو میڈیسن میری، ایک دماغ کے لیے لیتی ہوں، ایک میری جو موروں کی تکلیف ہے، اتنی زیادہ نہیں لیتی ہوں، ہاں کبھی زیادہ تکلیف ہو تو پھر دونوں میڈیسن لینی پڑتی ہیں کیونکہ برداشت اللہ کے دونوں ڈاکٹروں نے کہا ہے وہ کنٹینیو لینی ہے۔ ہاں وہ دونوں نے یہی کہا ہے کہ آپ نے یہ زندگی بھر یہ دوائی آپ کی میڈیسن چلے گی، یہ چھوڑنی نہیں ہے۔ تو باقی یہ کہ بس میں بھی یہی کہتی ہوں کہ جب تک تکلیف برداشت کر سکتی ہوں پھر کرتی رہتی ہوں، نہیں لیتی ہوں، جب نہیں ہوتی برداشت تو پھر لے لیتی ہوں۔ بس سب دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملے کرے۔ آمین۔ تو باقی آج کھانے پکانے کا بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے، سالن وغیرہ جو ہے بچے وہ کھا لیں گے، تو میرا تو اتنا خاص مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں آج 2 دن وہ میں تھوڑا سا ساگ لایا ہوں، رہنے دیں، دیکھیں گے بنا تو بنا، نہیں بنا تو جو ہے نا بچوں کے لیے سالن بھی ہے، روٹیاں منگا لیں گے یا بنا لوں گی، کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ تو آج تھوڑا سا ابھی اوپر آئیں گے، دھوپ میں بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، دھوپ اتنی زیادہ نہیں لگ رہی، تو میں نے بولا چلیں تھوڑا سا بھی نماز کا ٹائم کی تیاری شیاری کی ہے، میں نے بولا نماز وغیرہ پڑھوں گی تو اوپر ہی تھوڑی دیر بیٹھوں گی دھوپ میں۔ دھوپ بھی تھوڑی تیز ہوئی ہے جی۔ جنت آئی ہے ٹیوشن سے، وہ کہہ رہی تھی میں ذرا سا کھیلنے کے لیے جا رہی ہوں، میں نے بولا جاؤ، آسم بول رہا ہاں تھا کوئی آیا ہوا ہے، میں گیا تھا سودے کے لیے، ایک اور چھوٹی بچی، چھوٹی کمل نہیں ہے اس کی طرح کی ایک اور بچی تھی، کھیل رہی تھی وہ باہر۔ پھر ہوگی ان کی کوئی اپنی ہی، تو وہ میں نے ٹیوشن کم لیا سوچتے ہیں۔ اچھا ٹیوشن کی یہاں کے بچوں کی چھٹیاں ابھی ہوئی ہیں نا، پہلی کے ٹیوشن کی بعد، فیس بھی بچا دینا۔ پہلی کے بعد چھٹیاں ہوئی ہیں ان کی، تو پہلے شام کو پڑھاتی تھی، تو اب وہ کہہ رہی ہے کہ صبح جو ہے نا 11 بجے سے
12:30-1 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो वो शाम को जो मदरसे चले जाते हैं। तो अभी जन्नत ट्यूशन गई है, 3 दिन तो गई नहीं है, कहती है नहीं आप ही पढ़ाती ही नहीं है, छुट्टियाँ दे दी। रात को मैंने मैसेज किया, कहती है नहीं आंटी भेजो उसको, कहाँ से भी गई है। कौवा क्या बोल रहा है? खाना नहीं होगा उनका है ना खाना। है। अच्छा जी, कुकिंग के लिए जो है ना ये बड़ी बड़ी फटियाँ वगैरह जो हैं इनको मैं इनसे छोटा करता हूँ जी, छेनी और पेचकस और हथौड़ी से। अब कुकिंग से पहले जो है ना ये काम मैं कर लूँ। आपने कल वादा किया था मैं तो आपको मैगी खिलाऊंगा, आपने नहीं खाई, पैसे जो आप। हाँ जी, कल की इसके साथ मेरी ज़ुबान थी मैगी की, तो फिर कल इसने खाना खा लिया। अब ये लो कौन लेके आएगा मुझे तो नहीं पता, भैया को साथ ले जाओ। अच्छा जी, मैं आपके सामने कुछ बीज वगैरह कुछ दिन पहले जो है ना डब्बों में लगाए थे, टमाटर के और मिर्ची के। ये देखें, अब ये मुझे नहीं पता ये टमाटर है या मिर्ची, अब ये भूल गया कौन से डब्बे में कौन सा बीज था। अच्छा, यहाँ पे भी छोटे पौधे निकल रहे हैं, 2 पौधे निकले। तो अब ये मिर्ची है या ये मिर्ची है, दोनों में से एक मिर्ची एक टमाटर है। तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं। यहाँ पे ये फूल भी काफ़ी निकल आए हैं जी। ये भी मैंने आपके सामने ही लगाए थे, ये ज़रा पहले लगाए थे, तो ये माशाल्लाह से बड़े हो गए। अच्छा जी, मुझे लगी हुई है भूख, और ये मेरे आगे पड़ी है जी टमाटर की चटनी और खीरे और मूली यकीन माने ऐसी है जैसे किसी ने चीनी डाल के रखी हुई है। एक मैंने खाई है। सोनिया ने वहाँ काफ़ी स्पेशल चीज़ें बनाई हैं। स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ कि गांव की सौगात ना। आज सोनिया ने अपने ढाबे पे बनाए है जी मकई के पराठे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, और साथ गंदम के पराठे। सोनिया आज तो मज़ा ही आ गया। कहाँ है स्पेशल सौगात? यहाँ साग भी बना हुआ है, यहाँ न्यारी भी है। अल्लाह पाक का बेसा फजल है जी। छोटी छोटी रोटियाँ आज बना रही है जी। बच्चे भूख लग रही थी बच्चों को सुबह, फिर मेरी तबीयत और ख़राब होने की वजह से उन्होंने कुछ नाश्ता इतना खाया नहीं था, बस बिस्किट लाए थे। तो असर का टाइम होने वाला है, तो मैंने बोला चले मैं आप जो है ना बना रही हूँ। और ये चीज़ें जो बनी है ना, ये जन्नत के बाबा की फरमाई पे मकई का पराठा बना के दे दो सोनिया, कुछ ऐसा बना दो देसी। तो मैंने बोला चलिए आज साग बनाती हूँ। मेरे ख्याल में असर का नहीं, जोर का टाइम और असर का। अच्छा, मैं भी हैरान हूँ, हमारे खाने के साथ ही इन कौवों का भी, मैनों का भी खाने का टाइम हो जाता है। और यहाँ पे फाख्ता आती है बड़ी खूबसूरत सी। 1 2 3 परिंदे और आते हैं, नाम मुझे नहीं आते। अच्छा, टाइम हमारा खाने का सेम ही है। उनकी मैं रोटी है ये बनाऊँ, फिर रोटी है और उनके लिए भी बनाऊँ, मुझे नहीं पता, वही कल जो रात को डाली है वही मैं देखनी पड़ेगी वरना फिर। सुबह 8:30 से लेके जी शाम को असर तक ये हमारा छत आबाद होता है। बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है सर्दी में ऊपर। तो असर के बाद जो है ना फिर एक बंद हाल में बड़ा टाइम गुजारना पड़ता है रात का। वहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजरता है। दरवाज़े बंद करना पड़ते हैं। गर्मियों में तो ये होता है ना कि एक तो रातें छोटी होती हैं, तो वो हाल भी खुला रहता है, पता ही नहीं चलता ऊपर नीचे का क्या। लेकिन सर्दियों में ऊपर नीचे का फ़र्क साफ ज़ाहिर नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोनिया की तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो डॉक्टर के पास भी नहीं गई, जो मेडिसन थी ली है। तो बस थोड़ा सा अचानक परेशान हो गए थे रात को। तो परेशानी इस बात की हो गई थी, अल्लाह ना करे कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। कोई ऐसा मुझे बंदा भी नहीं मिला ना गाड़ी वाला कि मैं उसे कहूँ कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो रात को हम फ़ोन करें तो आ जाना। जी, ये मसला होता है। 1 2 से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा नहीं रात के टाइम हम जो है ना वो नहीं जाते इधर उधर। अक्सर लोग यहाँ पे माशाल्लाह खुशहाल है।
اپنا تھوڑا بہت پارٹ ٹائم کے لیے وہ رکشے لیے ہوئے ہیں یا گاڑی لی ہوئی ہے. وہ گاڑی ان کے گھر کے بھی استعمال میں ہوتی ہے, کبھی کہیں سواریاں بھی لے جاتے ہیں. ہاں وہ اس طرح جس طرح بڑے شہروں میں سب چلتے رہتے ہیں لوگ, ایک اسٹینڈ پہ رات کے ٹائم پہ بھی کچھ رکشے یا ٹیکسیاں یا اس طرح کھڑے رہتے ہیں. یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے نا, ذرا سا یہ پریشانی ہے. اور تو میں دیکھتی اس طرف سورج کے سامنے کھڑے ہو گئے, میرے کو اور تو اللہ پاک کا شکر ہے, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور تو سارے معاملات اچھے ہیں, سب کچھ شکر الحمدللہ. بس تھوڑی سی صحت خراب ہو تو پھر تھوڑا سا انسان پریشان ہوتا ہے. تو رات کو پھر جو ہے نا شکر الحمدللہ 1.5-2 گھنٹے کے بعد میرے کو جو ہے نا وہ ٹیبلیٹ لینے کے بعد کافی حد تک آرام آ چکا تھا, اور میں جو ہے نا سو گئی تھی. پہلے میں پریشان ہوتا تھا, میری ایسیڈیٹی بڑی پریشان کرتی ہے نا, وہ بھی رات کے ٹائم. تو جب سے میں نے وہاں سے ڈاکٹر صاحب کو اپنا چیک اپ کروا کے میڈیسن لی تھی, اس کے بعد اللہ پاک کا بے حساب شکر ہے. مجھے لگتا ہے جب میری تھوڑی طبیعت خراب ہے میں پہلے ہی میڈیسن لے لیتا ہوں, پھر میرے ساتھ اللہ پاک کا بے حساب شکر ہے اب تک وہ معاملہ نہیں ہوا. لیکن پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, رات کو جو ہے نا جب میری طبیعت خراب ہوئی نا, تو پچھلے سال ہماری وہ باجی کا انتقال ہوا تھا. تو ماشاءاللہ وہ بھی نماز وغیرہ پڑھتے طبیعت ان کی اس طرح کہہ رہی تھی میرے سر میں درد ہے, طبیعت خراب ہوئی ہے, ہاسپٹل گئی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی, اللہ تعالیٰ جس ٹائم جس کی لکھی ہوئی ہے وہ تو ٹائم مقرر ہے, وہ تو جانا ہے نا, موت تو برحق ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں بولوں یا وہ. تھوڑا سا رات کے ٹائم پہ نا میں اگر اپنی ڈر گئی تھی, میں سچی بات بتاؤں. مجھے ملکلی میں نے بولا پتہ نہیں میرا بی پی ہائی ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ. مجھے تھوڑا سا اس چیز کے لیے نا کافی زیادہ یہ ہو رہا تھا کہ بھائی اگر اللہ نہ کرے مجھے کوئی یہ معاملہ نہ ہو, تو باقی یہ اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ہاسپٹل باقی دن کو کوئی مسئلہ ہو تو انسان بھاگ کے چلا جاتا ہے, شام رات کو بھی, لیکن بالکل رات جیسے ابھی رات کو 1:30-2 بجے کا ٹائم ہو تو پھر اس ٹائم پریشانی ہوتی. لیکن سب آپ دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملے کرے, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ ایمان میں ہی رکھے. چلے آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی, آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب. اسی دعا کے ساتھ جا رہے ہیں, خوش رہیں, بات رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھے. ہمیں دیجیے اجازت جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.